کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں ایک ایسا نبی بھی آیا جس نے اندھیرے کے بعد روشنی کو سنبھالا؟ جب ایک بھائی نے دوسرے کا خون بہایا اور زمین نے پہلی بار انسان کا درد محسوس کیا، مگر اسی اندھیرے کے بعد اللہ نے ایک نور کو دنیا میں بھیجا۔ وہ نور حضرت شیث علیہ السلام تھے، جن کے ذریعے نبوت کی روشنی باقی رہی۔ زمین پر خاموشی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ قابیل اپنے جرم کے بوجھ تلے بھاگ چکا تھا۔ حابیل شہید ہو چکے تھے۔ یہ پہلا قتل تھا، اور یہ زخم ایسا تھا جو صرف جسم پر نہیں، پوری انسانیت کے ضمیر پر لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تسلی دی، اور کچھ عرصے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ یہ بچہ اللہ کی طرف سے ایک امانت تھا۔ اس کا نام رکھا گیا شیث، عربی میں جس کا مطلب ہے اللہ کی عطا۔ حضرت آدم جانتے تھے کہ یہ عام بچہ نہیں، یہ مستقبل کا امین ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے، چہرے پر سکون، نگاہ میں وقار اور دل میں اللہ کا خوف۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو 50 صحیفے عطا فرمائے۔ یہ صحیفے ہدایت، عبادت، اخلاق اور انسانی زندگی کے اصولوں پر مشتمل تھے۔ وہ پہلے انسان تھے جنہیں تحریری علم عطا ہوا۔ لوگ ان کے پاس فیصلے کے لیے آتے، وہ عدل کرتے، نرمی سے سمجھاتے اور اللہ کا ذکر عام کرتے۔ حضرت آدم نے اپنی زندگی میں ہی انہیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ خلافت طاقت کی نہیں، تقویٰ کی بنیاد پر تھی۔ وقت گزرتا گیا، انسانی نسل پھیلنے لگی، لیکن ساتھ ہی شیطان بھی متحرک تھا۔ لوگوں میں دنیا کی محبت بڑھنے لگی، کچھ لوگ دوبارہ برائی کی طرف جھکنے لگے۔ حضرت شیث نے لوگوں کو جمع کیا۔ ان کی آواز میں درد تھا، مگر لہجے میں حکمت۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، تم اس زمین پر آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ اللہ کی نافرمانی تمہیں اندھیروں میں لے جائے گی۔ وہ راتوں کو عبادت کرتے، دن میں لوگوں کو نصیحت کرتے۔ ان کی زندگی زہد، تقویٰ اور صبر کی مثال تھی۔ ایک وقت آیا جب حضرت آدم کا وصال قریب ہوا۔ انہوں نے حضرت شیث کو تمام امانتیں سونپیں، وہ تخت، وہ صحیفے اور وہ علم جو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دیا تھا۔ حضرت شیث نے عہد کیا کہ وہ اس امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ آدم کے وصال کے بعد شیث انسانیت کے واحد رہنما تھے۔ وہ پہاڑوں میں عبادت کرتے، مگر لوگوں سے کٹتے نہیں تھے۔ روایات کے مطابق انہوں نے کعبہ کی بنیادوں کی تجدید بھی کی اور اللہ کی عبادت کو منظم کیا۔ وقت کے ساتھ انسان دو گروہوں میں بٹنے لگے، ایک وہ جو شیث کے راستے پر تھے، اور دوسرے وہ جو دنیا کی خواہش میں گم ہو گئے۔ حضرت شیث نے صبر سے دعوت دی۔ انہوں نے کبھی زبردستی نہیں کی۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا کردار تھا۔ وہ جو کہتے تھے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی نسل میں بعد میں انبیاء آئے۔ یہی نور آگے چل کر نوح تک پہنچا۔ ایک رات، خاموش رات، حضرت شیث عبادت میں تھے۔ ان کی دعا میں لرزش تھی، اے میرے رب، میں نے وہی کیا جو تو نے حکم دیا، اب اس امانت کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اسی رات فرشتے نازل ہوئے اور حضرت شیث علیہ السلام کا وقت پورا ہوا۔ زمین نے ایک اور نبی کو اپنے دامن میں سمو لیا، لیکن ہدایت کا چراغ بجھا نہیں۔ وہ چراغ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور زمین پر نبوت کے سلسلے کے دوسرے نبی تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہدایت ہمیشہ شور سے نہیں آتی، کبھی وہ خاموش کردار میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اصل قیادت طاقت میں نہیں، امانت میں ہوتی ہے۔ سچ پر چاہے دنیا ساتھ نہ دے، یہی انبیاء کا راستہ ہے۔ اصل قیادت طاقت میں نہیں، امانت میں ہوتی ہے۔ اصل عبادت صرف نماز نہیں، بلکہ عدل اور اخلاق ہے۔ آج کے دور میں جب فتنہ ہر طرف ہے، ہمیں حضرت شیث کی طرح ثابت قدم رہنا ہوگا، خاموشی سے مگر مضبوطی سے۔